اسلامی تاریخ میں سے حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی اور بنی اسرائیل کے لیے ہادی اور رہنما تھے۔ آپ کی پیدائش عراق کے مشہور شہر نینوا میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی شہر کی ہدایت کے لیے نبی بنایا۔ آپ اس قوم کی طرف نبی بنائے گئے۔ ان کے اندر شرک بہت زیادہ تھا اور وہ طرح طرح کی کفریات میں مبتلا تھے۔ آپ نے انہیں ایک عرصہ تک ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، مگر انہوں نے دعوت کو قبول نہیں کیا، شرک اور کفر پر جمے رہے، آپ کو مذاق اڑایا۔ جب عام طور پر ایسا ہونے لگا کہ یونس علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ آپ جب وہاں سے روانہ ہوئے تو ان لوگوں کے دل میں یہ بات آ گئی، یونس علیہ السلام تو سچے تھے، کہیں ہمارے اوپر عذاب نہ آ جائے۔ تو قوم کے سارے لوگ جمع ہو گئے، اللہ کے سامنے رونے لگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور شرک سے توبہ کی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور انہیں عذاب سے بچا لیا۔ ایک فرض کے بارے میں، قیامت کے دن سب سے پہلے کس بارے میں پوچھا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والوں سے، یعنی ایمان کے بعد اعمال میں سب سے پہلے بندہ سے قیامت کے دن نماز کے بارے میں حساب ہوگا۔ اگر نماز ٹھیک نکل آئی تو سارے اعمال ٹھیک ہو جائیں گے، اگر نماز خراب نکلی تو سارے اعمال خراب ہو جائیں گے۔ یہاں سے ہمارا علماء نے عجیب بات لکھی ہے، جو بندے یہ چاہتے ہیں کہ ان کی ساری زندگی ٹھیک ہو جائے، وہ اپنی نماز درست طریقے سے پڑھنا شروع کریں۔ گھر کی زندگی، بازار کی زندگی، جاب کی زندگی، عام زندگی ٹھیک، وہ اپنی نماز پر توجہ دینا شروع ہو جائے۔ جس کی جتنی نماز اچھی ہوگی، جتنی اخلاص والی ہوگی، صحیح قاعدے کے مطابق ہوگی، انشاءاللہ اس کی باقی زندگی بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب ہوگا۔ جس کی نماز ٹھیک ہوئی، اعمال بھی ٹھیک ہو جائے گی، یعنی نماز کے ٹھیک ہونے کا اثر سارے اعمال پر ہوگا اور نماز کے خراب ہونے کا اثر باقی اعمال پر بھی ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایک سنت کے بارے میں، گناہ سے توبہ کرنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ تو دوسرا شریف فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم اغفر لی جدی و حزری، اللہم اغفر لی جدی و حزری، اللہ جان بوجھ کر اور نہ جانے ہر گناہ سے آپ میری مغفرت فرما دیں۔ اللہم اغفر لی جدی و حزری۔ ایک فضیلت اور عمل، مسجد سے گندگی کا دور کرنا۔ مسجد کے اندر تنکے پڑے ہوئے ہیں، کوئی کچرا وغیرہ پڑا ہوا ہے، کوڑا کرکٹ ہے، اس کو دور کرنا، اس کا ثواب کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد سے کوڑا کرکٹ صاف کر دینا بڑی آنکھوں والی حوروں کا مہر ہے۔ مسجد سے کوڑا کرکٹ صاف کر دینا بڑی آنکھوں والی حوروں کا مہر ہے۔ ویسے بھی مسجد کی صفائی کے بہت زیادہ فضائل ہیں، دنیا میں بھی اللہ اجر دیتے ہیں، آخرت میں بھی اجر دیتے ہیں۔ اور سب سے پہلے جو بندہ مسجد کی صفائی کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کو بہت زیادہ پسند ہے۔ تو اب اس کی بہت سارے، ایک تو باقاعدہ اگر جھاڑو وغیرہ لگانا ہے، ایک یہ کہ ہم مسجد کی صفائی کی جو چیزیں ہیں وہ پوری کر دیں، مثلا کسی مسجد میں صابن چاہیے، کوئی ایسی ٹوٹی وغیرہ چاہیے، وہ لگوا دیں۔ ایک یہ طریقہ کوئی بندہ اپنی طرف سے مقرر کر دینا، آپ مسجد کی صفائی کر دیا کرو، میں آپ کو اس کا عوض دے دیا کروں گا، آپ کو تنخواہ وغیرہ دے دیا کروں گا۔ ایک یہ کہ ہم جب خود مسجد میں جائیں نا، مثلا میرے جوتے بہت زیادہ گندے ہیں تو اپنے جوتے اتنے صاف کر کے جاؤں یا مسجد میں برے نہ لگیں۔ مسجد کے واش روم وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں تو وہاں پانی یا اس درجے میں ایسی صفائی کرنے کے بعد میں آنے والوں کے لیے قابل استعمال ہو جائے۔ اسی طرح عمومی طور پر یہ تو خصوصاً سردیوں میں نے اگر جرابیں وغیرہ پہنی ہوئی ہیں، اگر وہ بہت زیادہ گندی ہے تو انہیں اتار کر جوتوں میں رکھ کر پاؤں وغیرہ دھو کر پھر مسجد میں آؤں۔ اس طرح سردیوں میں جو کہ کارپیٹ ہوتی ہے، مسجد کارپیٹ موٹی ہوتی ہے، پانی جذب کر لیتی ہے، تو میں کوشش کیا کروں وضو کرنے کے بعد پاؤں وغیرہ سکھا کر پھر مسجد کے اندر آؤں۔ یہ سارے کے سارے مسجد کو صاف کرنے کے ذرائع ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے، جو سنے وہ یرحمک اللہ کہے،
اور پھر یرحمک اللہ کا جواب یوں دے، اس نے چھینک ماری ہے، یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ اے ہمارے رب جی، آپ ہمیں معاف فرما دیں، اللہ جی ہمارے سارے کام آپ درست فرما دیں، اور زندگی کے آخری سانس تک اپنے فضل سے مخلوقات کی محتاجی سے محفوظ فرما دیں، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما دیں، برحمتک یا ارحم